مولا رسول الکریم اما بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے تم کو پاک کر دے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے گندگی سے اور چھن جانے سے محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کے صدقہ سے دوا کرو اور بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کرو اور بلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ جیسا مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا یا اللہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پوتے ہیں عبدالعزیز ابن عمیر، وہ کہتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ پل کے ساتھ ایک باریک مناسبت حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور صوفی ہیں، ان کے کلام سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں پایا، اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ منکر نکیر کے جواب کو قرآن پاک کی تلاوت میں پایا۔ پل صراط پر سہولت سے گزرنا روزہ اور صدقہ میں پایا، اور عرش کا سایہ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے میں پایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اس مال کی شرط اللہ پاک اس سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر تو نے زکوٰۃ دے دی تو تو نے اس مال کی شرارت کو ختم کر دیا، کیونکہ مال بہت سے شرور کا سبب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ اہتمام سے ادا ہوتی رہی تو اس کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس مال پر عذاب نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کے محفوظ ہو جانے کا سبب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کے موجوں کا دعا اور اللہ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تھے اور حتیم میں موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ فلاں آدمیوں کو بڑا نقصان ہوا، سمندر کی موج نے ان کے مالوں کو ضائع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے حفاظت کرو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو، اور جب بلائیں اور مصیبتیں ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگ کر کے ان کو دور کیا کرو، کیونکہ دعا اس بلا کو بھی ختم کر دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس بلا کو روک دیتی ہے جو ابھی تک
نازل نہیں ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے باقی رکھنے کا اور ان کو بڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور ان کو سخاوت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان میں اللہ پاک خیانت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اسلام کی تکمیل کا زکوٰۃ پر موقوف ہونا ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کے 5 مشہور ارکان میں سے ایک رکن ہے تو جب تک کوئی رکن پورا نہیں ہوگا اسلام کی تکمیل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کو اہتمام سے ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اس ذات کی قسم میں اپنی طرف سے اس میں ذرہ برابر کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ دوستو کافی ساری باتیں ہمارے اس تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں آئی، اور زکوٰۃ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے اور اس کا حساب کرنا، بس اس میں موٹی سی 1-2 باتیں وہ سن لیجئے کہ یعنی کن کن اموال کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ دیکھیں 4 قسم کے مال ہیں۔ ایک تو نقد جو کسی کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، ایک مال تجارت پہ آتی ہے۔ مال تجارت میری پرچون کی دکان ہے، چیزیں بیچتا ہوں میں نے خریدی ہے 50 روپے کی اور بیچ رہا ہوں میں 70 روپے کی، تو میں 50 روپے کی زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں 70 کا حساب لگاؤں گا۔ قیمت فروخت کا حساب ہوتا ہے۔ میں نے کپڑا لیا ہے اور میں نے میٹر کے حساب سے میں نے 250 روپے میٹر لیا ہے اور میں بیچ رہا ہوں اس کو 350 میں، تو میں 350 کی زکوٰۃ دوں گا۔ میرا شو روم ہے اور گاڑیاں میں نے منگوائی ہوئی ہیں، میری ذاتی گاڑیاں ہیں، اور میں نے ایک گاڑی میں نے جو منگوائی ہے وہ میں نے 75 لاکھ روپے کی منگوائی ہے اور میں بیچوں گا اس کو 90 لاکھ روپے میں، تو میں 75 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں 90 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دوں گا۔ ایسے ہی مال تجارت کا جو بھی حساب کتاب ہو، آدمی مارکیٹ کے اندر اس کی اس وقت کیا قیمت ہے، کتنے کی بکے گی، اس لحاظ سے زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ تو مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، نقد روپے پہ زکوٰۃ ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے اور چاندی پہ۔ استعمال کی جتنی چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری فیکٹری ہے اور اس کی جو زمین ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ میں اس سے کماتا ہوں۔ میری اس فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ دن میں لاکھوں میٹر کپڑا نکالتی ہیں، اور ایک ایک اس کی قیمت مشین کی 50 کروڑ روپے ہے، تو اس مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری گاڑیاں ہیں، میں نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں اور میری 100 گاڑیاں چلتی ہیں، بسیں میری چلتی ہیں، تو بسوں کی جو مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ بس مال تجارت نہیں ہے، یہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ جو اس سے مجھے ملا ہے اگر وہ جمع ہے تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح میرے گھر ہیں بہت سارے، 20 گھر ہیں میرے، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں میں نے، تو وہ جو گھر ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی مالیت ہاں اگر یہ گھر میں نے باہر نکال لیے اور میں ان گھروں کو بیچنا چاہ رہا ہوں مارکیٹ میں نے مال تجارت بن گئے، اب اس گھر کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی، تو یہ چونکہ مال تجارت بن گیا۔ پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نصاب کا اعتبار کرتے ہیں جو نصاب فقیروں کے نفع والا ہو۔ دیکھیں سونا کا نصاب ہے 7.5 تولے، اور 1 تولہ 2 لاکھ 2.25 لاکھ جو بھی کم و بیش قیمت بنتی ہے اس کی، 1 تولہ اتنا ہے، تو 7.5 تولے قیمت جا کر کے 15 لاکھ روپے پہ پہنچتی ہے۔ اور جو چاندی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بہت کم آ جاتی ہے، 1.5 پونے 2 لاکھ اس طرح بنتی ہے کم و بیش۔ اس کی معلومات کی جائے بھی تولہ چاندی کتنے کا ہے،
تو 52.5 تولہ چاندی احناف سونے کے نصاب کا لحاظ تب کرتے ہیں جب اس آدمی کے پاس 1 روپیہ نقد نہ ہو اور اس کے پاس خالص سونا ہو، پھر سونے کے نصاب کا لحاظ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، چاہے اس کے پاس 100 روپے کیوں نہ ہو، تو یہ 100 روپے اس 1 تولے کے ساتھ مل کر کے نصاب بن جائے گا۔ کون سا نصاب؟ چاندی کا نصاب بنے گا۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ نصاب جو انفع للفقراء ہو، جس میں فقیروں کا فائدہ ہو، تو وہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو اس چاندی کا نصاب کا لحاظ ہوگا۔ پھر گھر کے استعمال کے زیور ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، بالیاں ہیں، ان کے ہار ہیں، ان کے قسم قسم کے زیور ہیں، سونا ہو یا چاندی ہو۔ اگر وہ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، موتی ہے، سچے موتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کس پہ ہے؟ سونے پہ ہے اور چاندی پہ ہے اور مالی تجارت پہ ہے اور نقد روپے پہ ہے۔ استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، میں ایک ہی گاڑی چلاتا ہوں لیکن میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، تو زکوٰۃ نہیں آئے گی گاڑیوں پہ۔ میں نے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے لیکن میرے پاس سلے ہوئے جوڑے بھی زیادہ ہیں اور بغیر سلے ہوئے جوڑے بھی زیادہ ہیں، میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور قیمتی قیمتی کپڑے ہیں، قیمتی قیمتی سامان ہیں، لیکن چونکہ وہ بیچنے کا نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ الگ بات ہے کہ رکھنا کیسا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بات اس وقت زکوٰۃ کی چل رہی ہے۔ زکوٰۃ آتی ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقد کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور کس پہ آتی ہے؟ عاقل پہ آتی ہے، یعنی پاگل پہ نہیں ہے زکوٰۃ۔ پاگل جتنا مالدار ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ مسلم پہ زکوٰۃ آتی ہے، یعنی کافر پہ نہیں آتی۔ کافر جتنا پیسے والا ہو، چونکہ فرضیت کی ادائیگی کے لیے ایمان شرط ہے، اس وجہ سے کافر کے مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے وہ بالغ پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک بچہ ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن چونکہ بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، نماز کا حکم اس کو نہیں ہے، حج کا حکم اس کو نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کے مال میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو عاقل، بالغ، مسلم، اور مال جو ہے وہ اس 4 قسم کا مال ہو اور اس پہ سال گزر جائے۔ ایک آدمی سال سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتے دے سکتا ہے۔ ایک آدمی ابھی اس نے حساب لگایا اور اس نے 10 سالوں کی زکوٰۃ نکال لی کہ بھئی آئندہ کے لیے 2034 تک میں نے کیا کر لی، 10 سالوں کی زکوٰۃ میں نے ابھی دے دی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی 10 سالوں کی۔ لیکن ہر سال میں اگر اس کے پاس پیسے بڑھ رہے ہیں تو پھر ہر سال سے اس کا حساب زکوٰۃ کا مزید وہ بڑھاتا رہے گا۔ تو اور یہ جو زکوٰۃ اس نے دی ہے 10 سال کی، آگے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کے یعنی جو وجوب کے اسباب ہیں، اس آدمی کا پیسے والا ہونا، یہ اس کے اسباب ہیں، اور اس کا عاقل، بالغ، مسلم ہونا، اور اس مال پر سال کا گزر جانا۔ اسی طرح بہت سارے بھائی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آتے ہیں، ان کی زمینیں ہوتی ہیں، ان زمینوں میں گندم ہوتا ہے، زمینوں میں پھل ہوتے ہیں، زمینوں میں جی آم کا باغ ہے، یہ چیکو کا باغ ہے، یہ انگور کا باغ ہے، یہ سیب کا باغ ہے۔ وہ سارے ساتھی یہاں ہوتے ہیں، ان کے باغات ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، سرحد میں، مختلف جگہوں پہ ان کے باغات ہیں۔ تو جو ان کے پاس پیداوار آتی ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، 8ویں پارے کی آیت پیش کرتے ہیں اپنی دلیل میں ہمارے امام صاحب۔ وہ فرماتے ہیں، آتو حقہ یوم حصادی، اللہ کا حق دے دو جب تم اپنے باغ کو تم اس میں سے پھل لو، سبزی لو، تو اللہ کا حق دے دو۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عشر کے لیے نصاب شرط نہیں ہے، اس میں تھوڑی پیداوار ہو، سڑنے والی چیزیں ہوں یا باقی رہنے والی چیزیں ہوں۔ ٹماٹر ہے میرے، اور آج میں نے 100 من ٹماٹر آج میں نے اتارے اور منڈی میں نے بیچ دیے، تو امام صاحب فرماتے ہیں جو چیز سڑنے والی، جیسے ٹماٹر سڑنے والے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی، اسی طرح بعض پھل جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہر وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، ہر پیداوار جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے عشر مانے 10واں حصہ۔ 10ویں حصے کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی 100 کلو آ گیا تمہارے پاس، 90 کلو تمہارا ہے، 10 کلو اللہ کا ہے۔
90 کلو تمہارا ہے، 10 کلو اللہ کا ہے۔ یہی حساب گندم کا ہے، یہی حساب گنے کا ہے، یہی حساب مکئی کا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہاری پیداوار ہے، سارے خرچے نکال دو، اس میں ٹیوب ویل کا خرچہ ہے، اس میں کاٹنے والوں کا ہے، مزدوروں کا ہے، بہت سارے خرچے، وہ سب نکال کر کے جو چیز تمہارے پاس بچ گئی، اس میں سے 10واں حصہ وہ اللہ کا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا دوسرا حساب ہے، اس میں 100 روپے میں 2.5 روپے وہ اللہ کے ہیں اور 97.5 روپے تمہارے ہیں۔ اور جو پیداوار ہے سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، اس میں ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں وہ 10واں حصہ جس کو عشر کہا جاتا ہے وہ ہے۔ یہ وہ زمین جو بارش والی زمین ہو، وہ زمین جو بارش والی نہیں ہے، میں نے ٹیوب ویل لگا کر کے میں نے وہ کیا ہے، اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، بارش والی میں خرچہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں پھر یعنی 100 میں پھر 5 دینے پڑیں گے، جس کو 20واں حصہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، 100 میں 10 دیں گے تو 10واں حصہ ہوگا، اس کو عشر کہیں گے۔ اور 20واں حصہ جو ہوگا وہ 5 دیں گے۔ 95 تمہارے ہیں اور 5 جو ہے وہ اللہ کے ماننے والے فقراء کے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ باتیں تھی نصاب کے متعلق۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما اور خیر کے فیصلے فرما۔ جو باتیں آپ کی، آپ کے حبیب کی بیان ہوئی، اے اللہ اپنے دربار میں اس کو قبول فرما۔ آسمانی احکامات کی پاسداری، اس کا خیال رکھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ آسمانی باتوں کا یقین نصیب فرما اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان فرما، اور اسی عمل کی آگے دعوت دینا ہمارے لیے آسان فرما۔ ہمیں بلاؤں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے، ہسپتالوں سے، موذی امراض سے، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جادو، نظر، حسد، جنات، بدخواہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ مرتے دم تک اپنے دین کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھ، مسجد کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھ، علم اور علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ بنا۔ اور اے اللہ جو دل دماغ کو خراب کرنے والے گندے دوست، ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔